اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایوب، اسلامیہ کمپوزٹ پی یو کالج کا معاون معلم، آپ کی خدمت میں علم ریاضی کے پہلے سبق حسابی تصاعد کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ طلباء، حسابی تصاعد کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: حسابی تصاعد ایسے اعداد کی ترتیب ہے جس کے ہر دو متواتر اعداد کا درمیانی فرق مستقل ہوتا ہے۔ حسابی تصاعد ایسے اعداد کی ترتیب ہے جس کے ہر دو متواتر اعداد کا درمیانی فرق مستقل ہے۔ مثال کے طور پر طلباء، آپ ایک ترتیب یہاں دیکھ رہے ہیں: 2، 5، 8، 11 وغیرہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس حسابی ترتیب میں یہ کیا ہے؟ پہلا رکن ہوا۔ لیفٹ ٹو رائٹ ہم حسابی ترتیب کو پڑھیں گے: 2، 5، 8، 11 وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر پہلا رکن کون سا ہے؟ 2 ہے، دوسرا 5، تیسرا 8، چوتھا 11۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، 5 میں اگر 2 کو نکالیں تو کیا مل رہا ہے؟ 3۔ ایسے ہی 8 میں 5 کو نکالیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ 3۔ 11 میں 8 کو نکالیے، آپ 3 حاصل کریں گے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا، کوئی بھی دو متواتر اعداد کا فرق یہاں پر یکساں ہے یا مستقل ہے۔ اسی لیے ایک اور حسابی تصاعد کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ حسابی تصاعد ایسے اعداد کی فہرست ہے جس کا ہر رکن اس کے پچھلے رکن میں کوئی ایک متعین یا فکس عدد کو جمع کر کے حاصل کیا جاتا ہے، سوائے پہلے عدد کے۔ کیوں؟ پہلا عدد آپ کوئی بھی چن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلا عدد 5 لکھا، تو اگر ایک مستقل عدد 6 اس میں جمع کر رہے ہیں تو آپ کو اگلا عدد کیا حاصل ہوگا؟ 5 جمع 6 یعنی 11 حاصل ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا رکن ہوا۔ پھر اب کیا ہے؟ 11 میں وہی مستقل عدد 6 جو ہے، آپ اس کو کیا جمع کیجئے، 11 جمع 6 کیا ہو گیا؟ 17۔ اسی طریقے سے 17 میں 6 جمع کیجئے، آپ کو 23 حاصل ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس قسم کے حسابی تصاعد کو کیا کہیں گے؟ آپ لامحدود حسابی تصاعد۔ اگر سلسلہ چلتا رہا تو لامحدود حسابی تصاعد ہوگا، اگر سلسلے کا آخری رکن آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ محدود حسابی تصاعد ہوگا۔ طلباء، یہاں پر آپ چند ایک مثالیں لکھیں۔ مثال کے طور پر 2، 5، 8، 11 وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر پہلا رکن ہوا 2، دوسرا 5، تیسرا 8 اور چوتھا 11۔ فرق کتنا رہے؟ 5 میں 2 مائنس کرنے پر کیا ملے گا؟ 3۔ 8 میں 5 مائنس کرنے پر 3۔ ایسے ہی 11 میں 8 مائنس کرنے پر آپ کو حاصل ہوگا 3۔ اسی طریقے سے ایک اور حسابی تصاعد دیکھیے: 10، 5، 0، -5 وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور حسابی تصاعد دیکھیے طلباء: 3، 8، 13، 18 وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیے 10 میں 5 مائنس کر رہے ہیں آپ۔ مطلب کیا ہے؟ 10 میں -5 کو جمع کرنے پر، اب یہاں پر دیکھیے دوسری مثال میں یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟
آپ کیا کر رہے ہیں، 10 میں کیا جمع کر رہے ہیں، -5 کو جمع کر رہے ہیں، کیا مل رہا ہے، 10 نفی 5 یعنی 5۔ ایسے ہی یہ 5 میں دوسرے رکن میں آپ کیا جمع کر رہے ہیں، -5۔ -5 جمع کرنے پر 5 اور 5 کینسل ہو گیا، آپ کو ملا 0، تو تیسرا رکن ہوا 0۔ ایسے ہی آگے کیا کر رہے ہیں آپ، 0 میں -5 کو جمع کر رہے ہیں، کیا ملا، -5۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو آپ اس حسابی تساوت کو مکمل کر سکتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ طلباء ایک اور مثال یہاں پر جو بتائی گئی ہے کیا ہے، 3، 8، 13، 18۔ دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر پہلا رکن 3 ہے، اس میں 8 جمع کیا آپ نے، اس میں 5 جمع کیا آپ نے تو 8 ہوا، 8 میں 5 جمع کیا 13 ہو گیا، 13 میں 5 جمع کیا 18 ہو گیا۔ یہ بھی حسابی تساوت کی مثال ہے۔ تو منفی اعداد بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیے -5 ہے، -5 میں اگر آپ -4 کو جمائیں گے کیا ملے گا، -9۔ -9 میں اگر آپ یہاں جو جمع کیے ہیں -4 وہی جمع کریں گے تو کیا ہو جائے گا، -13۔ -13 میں -4 جمع کریں گے -17۔ یہ سلسلہ بھی حسابی تساوت کی مثال ہے۔ ایک اور مثال آپ لکھ سکتے ہیں، جتنے بھی پہاڑ آپ کو یاد ہیں وہ سارے حسابی تساوت کی مثال بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 کا پہاڑا ہے، 4 ہے، 8 ہے، 4 1 4، 4 2 8، 4 3 12، 4 4 16۔ آپ اس پہاڑے کو بھی حسابی تساوت کی مثال دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی 9 کا پہاڑا ہے، 9 1 9، 9 2 18، 9 3 27، 9 4 36۔ میں مثال کے طور پر صرف 4 ارکان لکھ رہا ہوں، آپ درمیان سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ 27 سے شروع کر کے 36، 36 کے بعد کیا آئے گا، 45، 45 کے بعد کیا آئے گا، 54۔ اس طریقے سے بھی آپ حسابی تساوت کی مثال دے سکتے ہیں۔ طلباء 2 کا پہاڑا ہے، وہ کیا ہے، 2 1 2، 2 2 4، 2 3 6، 2 4 8۔ یہ بھی حسابی تساوت کی مثال ہے۔ گنتی کے اعداد ہیں 1 2 3 4۔ یہ بھی حسابی تساوت کی مثال ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آپ کو کیا کہتے ہیں، مشترک فرق مل رہا ہے۔ 2 میں 1 گیا تو 1، 3 میں 2 گئے تو 1، 4 میں 3 گئے تو 1۔ یہ سلسلہ قائم ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، حسابی تساوت کی مثال ہے۔ آپ منفی اعداد بھی، منفی فطری اعداد، منفی اعداد لکھ سکتے ہیں، -1، -2، -3، -4۔ یہ بھی کیا ہو گئے، یہ حسابی تساوت کی مثال ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہر 2 کے درمیان کیا پا رہے ہیں، -1 کا فرق پا رہے ہیں۔ -2 میں -1 جانے پر -1 حاصل ہوا، -3 میں -2 کو کیا ہے آپ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے طلباء، -2 ہے، -2 میں آپ کس کو نکال رہے ہیں، -1۔ تو یہاں مائنس انٹو مائنس کیا ہو گیا، -2 ہے، یہ مائنس انٹو مائنس پلس ہو گیا، کیونکہ یہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، بازو بازو آئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، اس کو مائنس انٹو مائنس کریں گے، پلس ہو جائے گا، تو یہاں پر 1 آیا، -2 جمع 1 کیا ہو گیا، -1۔ اسی طریقے سے -3 میں -2 کو نکالیں آپ، کیا ہو جائے گا، -3 ہے وہ رہے گا ایسے ہی، مائنس انٹو مائنس پلس ہو جائے گا 2، -3 جمع 2 کیا ہو گیا، -1۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ بھی کیا ہے، حسابی تساوت کی مثال ہے۔ طلباء حسابی تساوت کے لیے آپ اگر اس ماہ کے کیلنڈر کو دیکھیں گے تو کیا ہے، یہ مہینہ اگست کا ہے، آج کتنے تاریخ ہیں، 3 تاریخ ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے، اس افقی خطار کو دیکھیے، یہاں پر 3 ہے، 10 ہے، 17، 24، 21۔ یہ 5 اعداد جو ہیں یہ حسابی تساوت میں ہیں۔ کیوں؟
یہاں پر 3 اور 10 میں جو فرق آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ 7 کا ہے۔ 10 میں 3 مائنس کرنے پر کیا حاصل ہوگا؟ 7 حاصل ہوگا۔ 17 میں 10 مائنس کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ 7۔ ایسے ہی 24 میں 17 نفی کیجئے، 7 حاصل ہوگا۔ 31 میں 24 نفی کیجئے، 7 حاصل ہوگا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حسابی تصاوت کی مثال ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا عام فرق یا مشترک فرق کیا ہے؟ 7 ہے۔ ہر عدد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے عدد میں 7 جمع کر رہے ہیں تو آپ کو اگلا عدد حاصل ہو رہا ہے۔ 10 میں 7 جمع کر رہے ہیں تو آپ کو اگلا عدد حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ متعین عدد، ایک فکس عدد آپ جمع کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ اگلے اعداد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ رہا حسابی تصاعد۔ اب آگے دیکھیے طلبہ، یہ مشترک فرق آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اگر اس کو ڈیفینیشن کے طور پر لکھا جائے تو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ حسابی تصاعد کہ کنہیں دو متواتر اعداد کا درمیانی فرق مشترک فرق یا عام فرق کہلاتا ہے۔ اسے ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس عام فرق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک فرق کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کامن ڈفرنس کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈفرنس کو ڈفرنس کا ڈی لے لیے تو اس سے ہم ڈی سے اظہار کر رہے ہیں کس کا؟ مشترک فرق کا۔ طلبہ ایک مثال دیکھیے یہاں پر، اگر A1 A2 A3 A4 حسابی تصاعد ہو تو یہاں پر مشترک فرق کیا ہوگا؟ یہاں پر آپ ظاہر ہے A2 مائنس A1 کیا آئے گا؟ مشترک فرق۔ کس سے تعبیر کر رہے ہیں آپ؟ ڈی سے۔ ایسے ہی A3 مائنس A2 بھی کیا ہو گیا؟ یعنی ہر دو متواتر اعداد کا فرق۔ یہاں پر پہلا رکن، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے، تو میں نے کیا کیا؟ دوسرے میں سے پہلے کو نکالا، تیسرے میں سے دوسرے کو نکالا، ایسے ہی چوتھے میں سے تیسرے کو نکالوں گا۔ ان سب کا جواب کیا ہے؟ ڈی ہے، کامن ڈفرینس۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یکساں ہیں، تو سب کا جواب ڈی ہے، کامن ڈفرینس۔ تو آپ کیا کریں گے؟ A2 مائنس A1 از اکول ٹو A3 مائنس A2 از اکول ٹو A4 مائنس A3 لکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں جو فرق آپ حاصل کر رہے ہیں سب یکساں ہیں۔ ایسے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر 2 8 14 20 ہو تو یہاں پر آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ اے پی اگر 2 8 14 20 ہو تو اس کا مشترک فرق بتائیے۔ کیسے لکھیں گے؟ اب دیکھیے 8 میں 2 کو نکال لیے، کیا ملے گا؟ 6۔ ایسے ہی 14 میں کس کو نکالنا چاہیے؟ اس سے پہلے والے رکن کو، کیا 8 ہے، 14 میں 8 کو نکالیں گے، یہاں پر بھی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 6 مل رہا ہے۔ ایسے ہی 20 ہے، 20 میں اس سے پہلے والا رکن کون سا ہے؟ 14 ہے، 14 کو نکالیں گے تو بھی آپ کو کیا ملا؟ 6 ملا۔ تو عام فرق کیا ہو گیا یا مشترک فرق کیا ہو گیا؟ 6۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے، یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے دیکھیے، اے پی یعنی حسابی تصاعد، ارتھمیٹک پروگریشن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اس لیے شارٹ فارم میں کیا کہتے ہیں؟ اے پی۔ تو 18 15 12 9 وغیرہ وغیرہ، یہ ڈاٹس جو ہے ہم کیا پڑھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، ڈاٹس پڑھ سکتے ہیں۔ تو 18 15 12 9 ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اس کا پہلا رکن اور مشترک فرق بتائیے۔ کیسے بتائیں گے آپ؟ پہلا رکن تو آپ یہ سے ظاہر کرتے ہیں، یاد رکھیے پہلا رکن یہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو پہلا رکن یہاں پر کیا مل رہا ہے آپ کو؟ 18۔ ابھی کیا معلوم کرنا ہے؟ مشترک فرق۔ مشترک فرق کو کس سے ظاہر کر رہے ہیں؟ ڈی سے۔ تو یہاں پر مشترک فرق A2 مائنس A1 لیجیے۔ A2 یہاں پر کیا ہے؟ 15 ہے، A1 کتنا ہے؟ 18 ہے۔ 15 میں 18 جانے پر کیا ہو جائے گا؟
-3 حاصل ہوگا۔ تو آپ نے گویا مشترک فرق معلوم کر لیا۔ طلبہ یہاں پر آگے ایک اور مثال ہے، -5 -1 3 7 وغیرہ وغیرہ، یہ اے پی میں ہے، حسابی تصاعد میں ہے۔ اس کا پہلا رکن اور مشترک فرق بتانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے طلبہ، پہلا رکن کیا ہے؟ میں نے بتایا پہلے رکن کو ایسے ظاہر کرتے ہیں، یہاں پر لیفٹ ٹو رائٹ دیکھیں گے آپ تو پہلے لیفٹ میں لیفٹ موسٹ کون سا ہے؟ -5 ہے، سب سے پہلا -5 ہے، اس کو لکھیں گے، یہ پہلا رکن ہو گیا۔ اب عام فرق لکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ A2 -A1 کر لیں گے۔ A2 کیا ہے یہاں پر؟ -1 ہے، اور A1 کیا ہے؟ -5 ہے، مائنس کرنا ہے درمیان، اس لیے مائنس کی علامت بیچ میں بھی لگایا۔ -1 کو کس میں مائنس کرنا ہے؟ -5 کو -1 میں مائنس کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر مائنس بازو بازو آیا تو کیا ہے؟ مائنس انٹو مائنس پلس ہو گیا، -1 + 5، تو یہاں پر +5 اور -1 مطلب کیا ہے؟ 5 میں 1 کو نکالو، آپ کو کیا ملے گا؟ 4 ملے گا۔ طلبہ اسی طرح ہم اور مثالیں دیکھیں گے اور حساب کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے حسابی تصاعد کی عمومی شکل، اگر یہ حسابی تصاعد کا پہلا رکن اور ڈی مشترک فرق ہو تو اے پی کی عمومی شکل کیا ہوگی؟ کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ پہلا رکن ہے، آپ نے پہلے رکن کو کیسے لکھتے ہیں؟ یہ لکھ دیا کیونکہ دیا گیا ہے۔ اب عام فرق کتنا بتا رہے ہیں؟ ڈی بتا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا جمع کریں گے؟ اے میں ڈی اتنا جمع کریں گے تو آپ کو دوسرا رکن حاصل ہوا۔ تیسرے رکن کے لیے اب یہاں پر جو جمع شدہ عدد ہے یہ جمع ڈی، اس میں پھر ایک ڈی ایڈ کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ یہ پلس ڈی کیا ہو جائے گا؟ 2D ہو جائے گا۔ ایسے یہ +2D میں پھر اور ڈی، یعنی مشترک فرق کو آپ جمع کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اے جمع 3D، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ پہلا رکن۔ یہ جمع ڈی کیا ہے؟ دوسرا رکن۔ اور یہ جمع 2D کیا ہے؟ تیسرا رکن۔ اے جمع 3D کیا ہے؟ چوتھا رکن۔ ایسے ہی اگر سلسلہ کنٹینیو رکھا جائے تو nواں رکن کیسے معلوم کریں گے؟ n۔ اب دیکھیے یہاں 1 ہے تو یہاں ڈی کتنا ہے؟ 0 ہے۔ یہ 2 ہے تو ڈی 1 ہے۔ یہ 3 ہے تو ڈی کتنے ہیں؟ 2D ہے۔ یہ 4 ہے تو ڈی 3D ہے۔ کس میں جمع کر رہے ہیں؟ اے میں جمع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی n ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اے میں کیا جمع کریں گے؟